الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الطیبین وازواجہ المزکین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد لائق صد افتخار سامعین و ناظرین ذی وقار، آج جس آیہ مبارکہ کی تشریح و توضیح کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کہ اے محبوب، دنیا کہ لوگ دنیا کے استادوں سے جا کر علم حاصل کرتے ہیں، کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی اکیڈمی میں، کوئی دنیا کے جناب والا کسی یونیورسٹی میں، کسی درس میں، لیکن تو میرا محبوب ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ نبی دنیا کے کسی معلم یا کسی ٹیچر یا استاد سے نہیں پڑھا کرتے، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ سے خود آپ ہی پڑھاتا ہے۔ اور یہ معلم کتاب و حکمت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب سنقرئک فلا تنسى، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا بھی نہیں، تجھے کچھ بھول بھی نہیں ہوگی، الا ماشاء اللہ، ہاں میں اگر اللہ چاہوں گا تو وہ تیرے ذہن سے بھول جائے گی، بات بھول جائے گی، کیونکہ اس بھلانے میں بھی میری حکمت ہوگی، ورنہ عام معمولات سے ہٹ کر عام حالات میں تو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام پیچھے تھے، تو آپ نے دو رکعتیں نماز پڑھا کر اور سلام پھیر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ابھی بیٹھے تھے تمام جلیل القدر صحابہ موجود تھے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا، کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہتا کہ آقا کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، سب دم بخود صدیق باصفا موجود تھے، اور مراد مصطفیٰ انتخاب کبریا جناب عمر فاروق موجود تھے، اور کامل الحلم والحیاء والایمان جناب عثمان غنی موجود تھے، اسد اللہ الغالب علی کل غالب جناب علی ابن ابی طالب موجود تھے، دیگر بہت ہی معتبر صحابہ موجود تھے۔ کسی نے نہیں سوال کیا، اس لیے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تقاضۂ ادب کے خلاف ہے۔ ایک صحابی جس کی کنیت جسے ذوالجدین کہا جاتا تھا، وہ ایسے سے آگے ہوا، 10 برزہ عرض کیا، اکثرت الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا کملی والے آقا نماز کم ہو گئی ہے، گھٹا دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حضور، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں اگر نہیں کری۔ آپ نے صحابہ کی طرف جناب توجہ فرمائی تو سب نے سر جھکا کر اس طرح کہا ادب سے، جی حضور واقعی آپ نے 2 پڑھائی ہے۔ تو آپ نے جناب والا بقیہ نماز مکمل کی اور سجدہ سہو فرمایا، توجہ سجدہ سہو فرمایا۔ یہاں پر ایک موقع، دوسرا موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ قرات والی جناب والا نماز تھی، اس کے اندر آپ تلاوت جو فرما رہے تھے اس صورت میں 2 آیتیں آپ نے نہیں پڑھی یا بھول گئے، اور جب جناب والا سلام پھیرا تو آپ کو دل میں خیال ہے کہ 2 آیتیں رہ گئی ہیں۔ سردار القراء سید القراء حضرت عبداللہ ابن ابی، جو بہت بڑے قاری بھی تھے، حضور کی نگاہ نبوت سے بہت پختہ حافظ بھی تھے، آپ نے بلایا، فرمایا کیا عبداللہ ابن ابی، کیا 2 آیتیں رہ نہیں گئی مجھ سے؟ عرض کی جی حضور رہ گئی۔ تو پھر تو نے مجھے مطلب لقمہ کیوں نہیں دیا؟ توجہ، تو نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا حضور یہ خلاف ادب تھا، میں کیسے لقمہ دیتا؟ مجھے کیا پتا کہ تم میرے جیسے نہیں، میں تمہارے جیسے نہیں، تم اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ حالت نماز میں تم پر جناب والا یہ آیتیں منسوخ کر دی گئی ہوں، میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے انہیں منسوخ کر دیا ہو اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت نہ فرمائی
فرمائی ہو اور میں جناب والا انہیں لقمہ دوں. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا حضور بھولتے بھی تھے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے فرمایا الا ماشاء اللہ، جب میں چاہوں گا. اس بھولنے میں بھی حکمت تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما انسیتو جناب والا وما انسیتو الا انسیتو، میں خود نہیں بھولتا، مجھے بھلایا جاتا ہے. میں خود نہیں بھولتا، مجھے بھلایا جاتا ہے. اور ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جناب والا میں جناب والا لا انسا ولکن انسا، میں نہیں بھولتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھلاتا ہے. لیا سننا، اس لیے کہ میری امت کے لیے سنت بن جائے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب والا اگر بھول نہ ہوتی تو آج قیامت تک کے لیے امت کو کیسے پتہ چلتا کہ بھولنے کے بعد سجدہ صاحب اس طرح کیا جاتا ہے، اپنی نامکمل نماز کو پھر اس طرح جناب والا مکمل کیا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہ بھلایا گیا، اللہ کی بھی اس میں یہی حکمت تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں سمجھ لو کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہی سارا کچھ کیا ہے کہ تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے. اس لیے ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا تاکہ آئندہ جناب والا یہ معاملات جو ہیں کہ تمہارے لیے بہترین سنت بن جائے میرے محبوب. اور نماز ہے بھی تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض خدا کا ہے. یہ سارا طریقہ تو سنت مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا سلو کما اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. میرے آقا کی طرح کون پڑھ سکتا ہے، اس طرح گفتگو کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ میں بھی گفتگو ہو؟ نہیں فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے جناب والا اللہ نے آپ سے وہ 2 آیتیں بلائی اور 2 رکعتیں بھی کرائی تاکہ میرے محمد کی بھول جو ہے کہ امت کے لیے جناب والا کہ نبی پاک کی جو صاحب جو ہے سجدہ صاحب کی سنت ہمیشہ کے لیے جو ہے قائم ہو جائے اور نمازوں کی تکمیل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جناب والا اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے.